آرٹیکل نمبر 4، حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ اور ان کی مدارس قرآنیہ قائم کرنے کی تحریک۔ اس کا باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ رائے پوری سلسلہ مدارس قرآنیہ کا نصاب تعلیم۔ قرآن کریم اور اردو دینیات کی تعلیم و تعلم کے لیے حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے جو نصاب تیار کرایا وہ انتہائی عام فہم اور بہت جلد بچوں کے ذہن کو ترقی کی طرف لے جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے آپ رحمہ اللہ کے اس نصاب سے قبل ابتدائی بچوں کی دینی تربیت اور قرآن کریم کی فہم کے لیے اتنا اچھا اور عمدہ نصاب تعلیم نہ تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے انتہائی مختصر نصاب بنوایا اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بالکل عام فہم ہے، قرآن کریم سمجھنے اور دین کے بنیادی اصول و عقائد اور احکامات جاننے اور یاد کرنے میں بے مثل ہے۔ چنانچہ آج بھی یہ نصاب برصغیر پاک و ہند کے تمام مدارس و مکاتب میں جاری ہے، اور اس نصاب کی بعض کتابیں تو اس قدر مشہور ہوئی کہ آج نوجوانوں کی دینی ضروریات کے لیے بہت کافی ہیں اور زبانیں زیادہ عام و خاص ہیں۔ قرآنی قاعدہ کی ترتیب و تدوین۔ قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے اس کے عربی الفاظ کی ساخت اور شناخت کا جاننا، اس کے تلفظ کی ادائیگی کا صحیح ہونا، پھر حرکات اور سکنات سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن فہمی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ عربی حروف تہجی کو صحیح طریقے پر قواعد و ضوابط کے مطابق پڑھا جائے۔ الفاظ کی درست ادائیگی نہ ہو تو معانی و مفہوم کا سمجھنا انتہائی مشکل بلکہ بے معنی بات ہے۔ اس لیے قرآن فہمی کی اس ابتدائی منزل کو آسان کرنے کے لیے حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے ایک قاعدہ مرتب کرایا۔ چنانچہ اپنے مدارس و مکاتب کے ناظم حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ، جو کہ حضرت میاں عبدالرحیم سہارنپوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، سے سلسلے میں مشورہ فرمایا اور چند رہنما اصول دے کر انہیں قاعدہ ترتیب دینے کا کام سونپا۔ انہوں نے قاعدہ مرتب کر کے حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت عالیہ میں پیش فرما دیا۔ حضرت اقدس رحمہ اللہ نے نظر ثانی فرما کر اس کا نام مولانا نور محمد لدھیانوی کے نام کی مناسبت سے نورانی قاعدہ تجویز فرمایا، اور قرآن پاک پڑھانے سے پہلے اس نورانی قاعدے کو سلسلہ تعلیم القرآن کے نظام میں شامل فرما دیا۔ چنانچہ خود مولانا نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس کی ضرورت تھی کہ کوئی اس قسم کا قاعدہ تیار کیا جائے جس سے بچوں میں قرآنی الفاظ کے ہجے کرنے اور روا پڑھنے کی کافی استعداد پیدا ہو جائے۔ اس مطلب کے لیے آخر نے اپنے خیال ناقص کے موافق نورانی قاعدہ مع طریقہ تعلیم تیار کیا، جسے حضرت اقدس مولانا مولوی حاجی عبدالرحیم شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ رائے پوری نے بنظر قدردانی پسند فرمایا اور مدارس تعلیم القرآن کے نصاب میں داخل کیا۔ حضرت اقدس علی رائے پور قدس سرہ کے فیضان نظر سے یہ نورانی قاعدہ اتنا مشہور و معروف ہوا کہ آج برصغیر کا کوئی ابتدائی مکتب اور مدرسہ ایسا نہیں جس میں تعلیم کا آغاز اس نورانی قاعدے سے نہ ہوتا ہو۔ ہر جگہ ابتدائی نصاب میں یہ قاعدہ ضرور شامل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو قرآن کریم کا صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور مختصر مدت میں قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔ تعلیم الاسلام اور اصول اسلام کی ترتیب و تدوین۔ ابتدائی مدارس و مکاتب قرآنیہ میں جہاں قرآن کریم کو پوری صحت اور درستگی کے ساتھ حفظ و ناظرہ کا انتظام اعلیٰ پیمانے پر قائم کیا گیا تھا، وہاں حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ نے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا کہ بچوں کو ابتدا ہی سے دین اسلام کے بنیادی عقائد، طہارت، نماز اور روزہ وغیرہ کے ضروری مسائل و احکامات عام فہم انداز میں یاد کرا دیے جائیں، تاکہ ایک مسلمان کے لیے جن بنیادی فرائض کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے، اس کی مشق اور عادت بچپن سے ہی ہو جائے اور آئندہ زندگی میں کسی بھی شعبہ میں جا کر خدمات سر انجام دے۔ لیکن ابتدائی دینی احکامات اور ضروری مسائل کی پختگی ابتدائی تعلیم کے ساتھ ہی اس کی عادت ثانیہ بن جائے۔ اس پس منظر میں حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ نے یہ تقاضا محسوس کیا کہ دینی مسائل کے حوالے سے ایک عام فہم کتاب ترتیب دی جائے جس سے استفادہ آسان ہو۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے مفتی اعظم حضرت مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ سے اس کا تذکرہ فرمایا اور چند رہنما اصول دے کر ایک کتاب مرتب کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس رحمہ اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں ضروری مسائل پر ایک کتاب لکھی اور اس پر نظر ثانی کے لیے رائے پور تشریف لائے
اور حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ نے کتاب ملاحظہ فرمائی۔ بچوں کے استعداد کے پیش نظر اس کے 4 حصے بنا دیے اور تعلیم الاسلام اس کا نام تجویز فرمایا۔ اسی طرح عقائد پر جو عام فہم کتابچہ لکھا تھا اس کو ملاحظہ فرما کر اصول اسلام کا عنوان دیا گیا۔ اس طرح عقائد اور فقہ کے یہ عام فہم رسائل بچوں کی تعلیم کے لیے نصاب میں داخل کر دیے گئے۔ خدا کی شان ہے کہ تعلیم الاسلام کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ آج ہر گھر میں نماز روزہ کے ضروری مسائل کی تعلیم کے لیے یہ کتاب ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ کتاب سوال و جواب کی صورت میں ہے۔ اس کا پیرایا بیان انتہائی آسان اور عام فہم ہے۔ بچوں کو ذہن کے مطابق ہر سوال کا بڑا واضح اور غیر مبہم جواب دیا گیا ہے۔ گویا اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ دین کے بنیادی مسائل ضروریہ ایجاد ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں سلیس اور پختہ اردو میں کتاب تحریر کی گئی ہے۔ اس کی تعلیم سے اردو کی اصلاح بھی بہت حد تک ہو جاتی ہے۔ برعظیم پاک و ہند بنگلہ دیش کا کوئی ابتدائی مکتب آج ایسا نہیں جہاں اس کتاب کو بچوں کے نصاب میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ یہ سب حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کے فیضان اور توجہ کی برکات ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ سے بڑا تعلق تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ حضرت اقدس شیخ الہند قدس سرہ اور حضرت رائے پوری قدس سرہ سے بہت خصوصی اختصاص رکھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی اپنی مجالس میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی استعداد اور صلاحیت کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی تعریف فرماتے ہیں: مولانا و سیدنا مولوی عبدالرحیم صاحب قصبہ رائے پور ضلع سہارنپور میں قیام پذیر ہیں۔ بے نظیر سچائی رکھنے والے، متبع حق، صاف باطن، رہنمائے طریقت، صاحب سوز و گداز، متواضع، منکسر المزاج ہیں۔ ہم نے آپ کی تواضع و انکساری کی مثال نہ دیکھی اور نہ سنی۔ اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کی خدمت میں جانے سے، ان کی زیارت سے خدا تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ بات حضرت مولانا میں ہر کس و ناقص کے مشاہدے میں آ جاتی ہے۔ بدعت کے دشمن، سنت کے عاشق، اشاعت کلام اللہ کے اسباب مہیا کرنے میں محو صاحب تاثیر ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ بسا اوقات آپ کا نام لے کر تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت موصوف یعنی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو آپ کے ساتھ ایک خاص انس اور وابستگی تھی۔ آپ کا روحانی فیض بکثرت تشنہ لبان و معرفت کو سیراب کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کے عمر میں برکت اور فیض میں وسعت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنے عربی اشعار میں آپ کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے، اردو ترجمہ ملاحظہ ہو: مولانا عبدالرحیم کو تم سچائی کا حلیف دیکھو گے، وہ برگزیدہ خلق اور عہد و اقرار کو پورا کرنے والے ہیں۔ مدارس قرآنیہ کے نصاب میں حساب اور ریاضی کی تعلیم۔ مدارس و مکاتب قرآنیہ میں قرآن پاک اور اردو دینیات، تعلیم الاسلام کے علاوہ گنتی، حساب اور ریاضی پر پوری توجہ دی جاتی تھی۔ جیسے کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا، اس کے لیے سرکاری سکولوں میں ریاضی کی جو تعلیم ہوتی تھی، بچے کی استعداد کے مطابق اسے پڑھایا جاتا تھا۔ البتہ بالکل ابتدائی بچوں کے لیے آپ رحمہ اللہ نے بھی ایک قاعدہ مرتب کرایا تھا، جسے اردو قاعدہ کے آخر میں لگا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پڑھانے کے لیے ہدایات دی گئی تھی۔ عام طور پر مدارس کے اساتذہ کے نزدیک حساب کے مضمون کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اس لیے بطور خاص اس سلسلے میں ہدایات دی گئی۔ چنانچہ تعلیم المعلمین میں تحریر ہے: سلسلہ مدارس حفظ القرآن متعلقہ مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور ضلع سہارنپور کے نصاب تعلیم میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ بقدر گنجائش گنتی، حساب اور اردو میں فقہ اور عقائد کے رسالے اور اردو لکھنا بھی شامل ہے۔ مسلمانوں کو حساب کی طرف بالکل توجہ نہیں، حالانکہ یہ ایک دلچسپ مضمون ہے۔ اس میں غور اور فکر کرنے اور سوچنے سمجھنے کی مشق ہوتی ہے، اس لیے اردو کے قاعدے میں پہلے ہند سے لکھے گئے ہیں اور ان کے پڑھانے کی ہدایتیں بھی بطور حاشیہ کے بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد حساب اور گنتی سکھانے کا عام فہم طریقہ بتلایا گیا۔ پھر حساب پڑھانے کے سلسلے میں بنیادی رہنمائی دی گئی ہے۔ اس سلسلے کی ہدایت تحریر فرماتے ہیں: آپ بچوں کی صرف رہنمائی کریں اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ حساب میں عقل کا کام ہے اور سب بچوں کی عقل برابر نہیں ہوتی، بس آپ کو چاہیے کہ کمزور اور کم عقل بچوں پر زیادہ توجہ رکھیں۔
کمزور اور کم ذہن لڑکوں سے صبر اور تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اکثر معلم کمزور بچوں کو غلط جواب دینے پر مارتے ہیں۔ یاد رہے کہ مارنے سے بچے اور مزید کم ذہن ہو گئے۔ آپ کو اپنا طرز تعلیم دلچسپ، عام فہم اور آسان کرنا چاہیے اور بچوں کی قابلیت کے مطابق بچوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان مدارس میں اس پر بھی زور دیا جاتا تھا کہ اردو لکھنا پڑھنا اچھی طرح آنا چاہیے، اردو نثر پر گرفت مکمل ہونی چاہیے اور نظم پڑھنے کا صحیح اسلوب اور طریقہ بھی بچوں کو سکھایا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے ہدایات اور رہنمائی دی جاتی تھی۔ آخری بات جو استاذ کے لیے بطور ہدایت کی تحریر کی گئی ہے وہ بڑی اہم اور بنیادی ہے۔ استاد کا کام نصاب کا عبور کرنا نہیں ہے بلکہ بچے کے اندر تعلیم کی استعداد اور شوق پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں بچوں پر ان کی استعداد سے زیادہ بوجھ ڈالنا ان کی استعداد کو خراب کرنا ہے۔ معلم کی قابلیت اور لیاقت بچوں میں استعداد اور شوق پیدا کرنا ہے۔ شوق اور استعداد سے جس قدر بھی تعلیم ہوگی عمدہ ہوگی اور جلدی بھی۔ استعداد کے بغیر مضمونوں کا ختم کرا دینا کچھ مفید نہیں۔ رائے پوری مدارس قرآنیہ کا نظام امتحانات۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ نے اپنے مدارس قرآنیہ میں جس طرح تعلیم و تربیت اور نصاب وغیرہ کا نظام انتہائی عمدہ طریقے پر قائم فرمایا تھا، اسی طرح ان مدارس کے طلباء کی تعلیمی کیفیت کی جانچ پڑتال کے لیے امتحانات کا نظم بھی بہتر انداز میں قائم فرمایا تھا تاکہ مدارس کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہوتا رہے اور جہاں کمزوری نظر آئے اسے حکمت عملی سے دور کیا جا سکے۔ چنانچہ بسا اوقات امتحانات کے لیے اور مدارس کا جائزہ لینے کے لیے حضرت اقدس عالی رائے پوری خود بھی اس اسفار فرماتے تھے، لیکن سفروں میں اصلاح و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مکتوب گرامی میں اپنے ایک سفر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں اب ارادہ بندے کا مدارس کی وجہ سے پنجاب کی طرف جانے کا ہے۔ کمتھلا، خانپور اور رائے پور، گجراں سب جگہ جانا ہوگا۔ غالباً 1 ماہ اس سفر میں صرف ہوگا۔ اسی طرح مختلف مقامات کے مدارس میں طلباء کی تعلیمی کیفیت سے بھی آگاہی رکھتے تھے۔ طالب علم کی مناسبت کا خیال کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل فرما دیتے تھے۔ اس سلسلے میں متعلقہ مدرسے کے ذمہ دار کو تعلیمی ہدایات بھی دیتے تھے۔ چنانچہ ایک طالب علم کو حضرت اقدس بہاول نگری رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیج کر لکھتے ہیں امید یہ ہے کہ ان کی تعلیم جناب کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ اچھی ہوگی، وقت ضائع نہ ہو، آپ ان کو اپنی خدمت میں رکھیں اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا قبول فرما لیں۔ اسی طرح اپنے کچھ عزیز طلباء کی تعلیمی حوالے سے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں برخوردار حافظ محمد اشفاق اور احمد حسن کی تعلیم کی کیفیت معلوم ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ حق تعالیٰ آپ کے فیضان سے ان کو مستفیض کریں۔ اسی طرح تعلیم و تربیت کے لیے طالب علم کو حضرت اقدس بہاول نگری رحمہ اللہ کے پاس بھیجا گیا تو سابقہ مدرسے میں سے اس کے تمام قوائف اور حالات سے آگاہ کیا گیا۔ اس کی تربیت کے سلسلے میں چند ہدایات دی گئیں۔ حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کی طرف سے مولانا نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے ایک مکتوب حضرت بہاول نگری کو لکھا جس میں تحریر ہے گزارش ہے کہ مولوی اللہ بخش صاحب سکنہ جونی کلاں مقیم بڑھن پور ضلع امبالہ ایک طالب علم کو جناب کی خدمت میں بغرض تعلیم بھیجیں گے اور اس طالب علم کے احوالات خواندگی اور حالات و عادات زندگی سے اطلاع دیں گے۔ آپ اس طالب علم کو اپنے اور دیگر طالب علموں کی طرح اپنے پاس رکھیں اور ان کے سبق و طبق یعنی کھانے کا انتظام کریں اور اس کے اخلاق و عادات و تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ والسلام۔ راکم الحروف نور محمد لدھیانوی۔ حسب الارشاد حضرت مولانا صاحب مدد اللہ العالی رائے پوری۔ اسی طرح اپنے تمام مدارس و مکاتب قرآنیہ کی قرار واقعی کارکردگی حضرت اقدس عالی رائے پوری رحمہ اللہ کے سامنے ہوتی تھی اور جہاں جس تبدیلی کی ضرورت محسوس فرماتے تبدیلی فرمایا کرتے تھے۔ نیز تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ رحمہ اللہ سب سے زیادہ اعتماد حضرت اقدس مولانا اللہ بخش بہاول نگری رحمہ اللہ پر فرمایا کرتے تھے کیونکہ درس نظامی کی کتابوں کی تعلیم اور درس و تدریس سے انہیں خاص شغف تھا۔ اس لیے ذی استعداد طلباء کو حضرت بہاول نگری رحمہ اللہ کی خدمت میں ہی تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ البتہ تعلیمی کارکردگی دیکھنے کے لیے اور مزید رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً خود سفر فرمایا کرتے تھے جس کے بہت مفید نتائج پورے علاقہ پر مرتب ہوتے تھے۔ اصلاح و تربیت کے کام کو وسعت ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں خود بھی اور دیگر اکابرین کے ساتھ بھی مختلف علاقوں کے اسفار ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بہاولپور کے ایک سفر کے متعلق حضرت بہاول نگری رحمہ اللہ کو ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں
شاید بروز سہ شنبہ یعنی منگل موقع 25 ربیع الثانی 1329 ہجری بمطابق 25 اپریل سن 1911 عیسوی شام کے 6 بجے جو گاڑی سہارنپور سے چلتی ہے، اس میں احکر بمعیت جناب مولانا مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری، مولانا مولوی اشرف علی تھانوی بقصد بہاولپور سوار ہو کر روانہ ہوں گے۔ وہ گاڑی معلوم نہیں کہ کس وقت بہاول نگر پہنچے گی، شاید بروز 4 شنبہ 26 تاریخ کی صبح کو بہاول نگر پہنچنا ہوگا۔ آپ اس گاڑی پر ضرور تلاش کر لیں، شاید ملاقات کا موقع مل جائے۔ آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے مگر وہاں فرصت اترنے کی نہ ملے گی، اطلاع تحریر کیا۔ جب تک حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی صحت ٹھیک رہی، اس سلسلے میں آپ رحمہ اللہ مسلسل اسفار فرماتے رہے، لیکن بیماری کے سبب طبیعت بگڑنے لگی اور سفر کرنے کی ہمت نہ رہی تو مجبوراً طویل اسفار ترک کر دیے۔ اس سلسلے میں حضرت بہاول نگری کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: بندہ اب سفر کرنے کے قابل نہیں رہا ہے، جب تک طاقت رہی شریک جلسہ ہوتا رہا ہے۔ جناب پریزیڈنٹ ریجنسی کونسل ریاست بہاولپور مولانا رحیم بخش صاحب کی خدمت میں عذر لکھ دیا ہے۔ جناب مولوی غلام قادر صاحب محتمم مدرسہ صادقیہ عباسیہ منچن آباد کا حوالہ نامہ آیا تھا، بندہ نے ان کی خدمت میں بھی عذر لکھ دیا ہے۔ جب مدارس کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا، اس کے نظام کو مربوط کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی تو تعلیم و تربیت کے انتظامی امور اور امتحانات کے معاملات کے لیے حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمہ اللہ کو لازم مقرر فرما دیا۔ چنانچہ وہ امتحانات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے اور اس سلسلے میں پورا شیڈول مرتب کیا جاتا تھا۔ امتحانات لینے والے حضرات کو اطلاع دی جاتی، متعلقہ مدارس کو خطوط لکھے جاتے، اس طرح ایک مربوط نظام امتحانات ترتیب دے دیا گیا تھا۔ حضرت بہاول نگری رحمہ اللہ بھی مختلف مدارس کا امتحان لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں مختلف مدارس کے امتحانات کا جو شیڈول بھیجا گیا وہ مولانا نور محمد صاحب کے قلم سے کچھ اس طرح سے ہے: اب اپنی تاریخ تشریف آوری سے مولوی عبداللہ صاحب کو موضع بھٹن پور ڈاکخانہ بنی مزرعہ تحصیل کھرڑ خانپور ضلع امبالہ میں اور حاجی عبدالعزیز صاحب کو کھرڑ خانپور میں اطلاع دیں۔ اور خانپور چنی نگل وغیرہ مدارس کا امتحان لیں، گمتھلا کے مدرسے کا امتحان لیں اور مولوی عبداللہ صاحب جناب کے ہمراہ ہوں گے۔ اگر احکر کو موقع ملا تو انشاءاللہ کسی مقام پر جناب سے ملوں گا، سرہند پہنچ کر یا خانپور پہنچ کر۔ نیز احکر کو بھی اطلاع دیں۔ والسلام، فقط نور محمد رائے پور۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان مدارس قرآنیہ کا نظام امتحان بھی بڑا مربوط اور بہتر انداز میں کام کرتا تھا، اور یہ اس لیے کہ حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت صحیح نہج پر جاری رہنی چاہیے۔ حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ کی قرآنی خدمات حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی نظر میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ اور حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی قدس سرہ اپنے وقت کی دو ایسی عظیم الشان شخصیتیں ہیں کہ جن کے قلب و روح اور طباع اس قدر ایک دوسرے سے ملتی ہیں کہ ان کے عادات و اطوار، شعور و افکار اور جد و جہد میں بڑی یکسانیت نظر آتی ہے۔ ان دونوں میں باہمی تعلق و محبت تھا۔ اس کی صرف مثال ہی دی جا سکتی ہے کہ یہ یکجان اور دو قالب تھے۔ ان دونوں حضرات کے تعلق باہمی کی انتہا یہ ہے کہ کسی معاملے پر ان کے سوچنے، سمجھنے اور نتائج تک پہنچنے کے انداز میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمل میں بھی مکمل اشتراک و اتحاد نظر آتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور دور دراز پس ماندہ علاقوں میں اس کے پھیلاؤ کے لیے جو تحریک پیدا کی تھی، اس کی تفصیلات گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکی ہیں۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ اپنے محبوب اور سب سے قابل اعتماد شاگرد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے پھیلاؤ کی اس تحریک کے ایک حصے میں برابر کے شریک و سہیم ہیں۔ یعنی نظارت المعارف القرآنیہ کے حوالے سے جو تحریک قرآن کریم کو عام فہم انداز میں سمجھنے کی شروع ہوئی اور مساجد میں دروس قرآن کے سلسلے کو جس طرح وسعت دی گئی، حضرت شیخ الہند قدس سرہ اور حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کے زرخیز دماغ کی تیار کردہ تھی، اور جس کے نتائج گو دیر سے صحیح لیکن بڑے اچھے اور جاندار ثابت ہوئے۔ قرآنی تعلیمات کے پھیلاؤ میں ان دونوں حضرات رحمہ اللہ کے فکر و عمل میں یکسانیت۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدس سرہ نے قرآنی تعلیمات کے پھیلاؤ کے لیے جو کچھ کیا، اس حوالے سے دونوں حضرات کی سوچ اور فکر ایک ہی تھی۔
ایک طرف حضرت شیخ الہند قدس سرہ مالٹا میں بیٹھ کر جو فکر سوچ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو مسائل سے نکالنے کے لیے قرآن کے پھیلاؤ کے لیے حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، تو دوسری طرف حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تحریک برپا کیے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جب مالٹا کی قید سے واپس ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو قرآنی تعلیمات کے پھیلاؤ کے حوالے سے جو کچھ آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں کو تباہی سے نکالنے کے لیے جس حل پر آپ رحمہ اللہ پہنچے ہیں وہ بعینی ہی وہی ہے جو حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ کی سوچ اور فکر تھی اور مکاتیب و مدارس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ اس حوالے سے دونوں کے فکر و عمل میں بڑی یکسانیت اور اتحاد نظر آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد دیوبند میں علماء کے ایک بڑے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑنا، دوسرا ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں کہ قرآن حکیم کو لفظاً و معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کی مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت اقدس شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کے بعد دیوبند میں ایک حلقہ درس قرآن قائم فرمایا جن میں خود حضرت رحمہ اللہ درس قرآن دیا کرتے تھے اور جس میں بڑے بڑے مشاہیر حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ وغیرہ حضرات شریک ہوا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے دونوں بزرگوں کی سوچ، فکر اور نتائج میں کس قدر ہم آہنگی اور یکسانیت ہے کہ دونوں حضرات ایک ہی نہج پر مسلمانوں کی تباہی پر نوحہ ہیں اور ایک ہی حلف پیش فرماتے ہیں کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے ہی تباہی کا دور ختم ہوگا، پھر یہ تعلق بھی ایسا جو پوری سمجھ اور فہم و بصیرت کے ساتھ ہو، لفظی اور معنوی درستگی کے ساتھ ہو اور اجتماعی مسائل کے حل کرنے کی بنیاد پر ہو۔ ان دونوں حضرات کے باہمی تعلق کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں نے اپنی عدم موجودگی کے زمانے میں اپنے متعلقین اور تربیت یافتگان کو ایک دوسرے کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ جب حجاز تشریف لے گئے تو اپنے تمام شاگردوں کو حکم دیا کہ میرے بعد حضرت اقدس رائے پوری کو تمام امور میں میری طرح سمجھنا۔ چنانچہ تمام حضرات بشمول حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وغیرہ تمام حضرات نے اپنا تعلق حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ سے رکھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کی جانب جہال تھا تو دوسری جانب حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کی بیماری طول پکڑ گئی، اور جب بیماری بہت زیادہ ہو گئی تو اپنے تینوں اجل خلفاء حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت اقدس مولانا اللہ بخش بھاونگری رحمہ اللہ، حضرت منشی رحمت علی رحمہ اللہ کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، سنا ہے کہ عنقریب حضرت مولانا محمود حسن کی آمد ہے، میں تو بہت کمزور ہو گیا ہوں، شاید ملاقات نہ ہو سکے، جب حضرت تشریف لائیں تو تم خود ان کی خدمت میں جانا اور میرا سلام عرض کرنا، میری بخشش و مغفرت دعا کی درخواست کرنا اور تم اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت شیخ الہند قدس سرہ مالٹا سے رہا ہو کر تشریف لائے، آتے ہی نماز پڑھی اور سلام پھیر کر پیچھے دیکھا، ہم تینوں موجود تھے، ہمیں اشارے سے فرمایا کہ حجرے میں آ جاؤ۔ ہم تینوں حضرت رحمہ اللہ کے ساتھ ہی اندر حجرے میں آ گئے، جہاں ہم نے حضرت عاری رائے پوری کا پیغام عرض کیا۔ اس پر حضرت شیخ الہند بہت روئے اور فرمایا کہ پہلے مشورہ کرنے رائے پور چلایا کرتا تھا، اب کہاں جاؤں گا، بڑے میں تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر فرمایا مجھے تم تینوں حضرات سے بہت امید ہے، میں عنقریب پورے ملک کا دورہ کروں گا اور جلدی تمہیں آئندہ کام کے بارے میں مطلع کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں ابھی آیا ہوں، حالات کا جائزہ لے رہا ہوں، جب کام شروع کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو ساتھ لوں گا۔ جہاں سیاست کے میدان میں جو کام ہو رہا ہے، ہمارا کام اس سے بہت آگے ہے۔ حضرت اقدس شیخ الہند قدس سرہ دیوبند سے رائے پور تشریف لائے تو دہرادون روڈ پر گنڈیور کے مشہور پل سے رائے پور تک تقریباً 8 کلومیٹر سڑک کے دونوں طرف لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔
جو حضرت کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو معذوری کی وجہ سے چارپائی پر بٹھایا ہوا تھا۔ رائے پور پہنچ کر حضرت شیخ الہند سیدھے حضرت علی رحمہ اللہ کی مزار پر تشریف لے گئے۔ وہاں تقریباً 1 گھنٹے تک آپ حضرت کی قبر پر مراقب رہے۔ وہاں سے اٹھے حضرت ملا جی عبدالعزیز خادم حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ نے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے چائے پینے کے بارے میں عرض کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا، جب مکی نہ رہا تو مکان کا کیا کرنا۔ بہرحال چائے پی لی گئی۔ اس کے بعد حضرت اقدس علی رائے پوری رحمہ اللہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے۔ حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم رائے پوری کے خادم حاجی ظفر الدین صاحب کا بیان ہے کہ حجرے کی شمالی دیوار کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے وہ بڑی حسرت اور یاد سے باہر دیکھتے رہے۔ اس دوران حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر حضرت شیخ الہند نے فرمایا، ابھی کیا کچھ کمی ہے کہ دعا کروں؟ الغرض ان دونوں عالی مقام بزرگوں میں انتہائی گہرا تعلق اور باہم اعتماد موجود تھا۔ پھر یہی اعتماد اور تعلق حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے درمیان بھی قائم رہا۔ حضرت علی رائے پوری رحمہ اللہ کے جانشین حضرات کا قرآن تعلیمات کے فروغ میں کردار۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کے وصال سن 1919 عیسوی کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ نے ان مدارس قرآنیہ کے نظم و نسق کی نگرانی فرمائی۔ ان کی سرپرستی میں نئے مقامات پر مدارس قرآنیہ کھولے گئے، جدید خطوط پر ان کا نظم و نسق قائم کیا گیا۔ سن 1947 میں تقسیم کے بعد دونوں ملکوں میں حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمہ اللہ کے اسوار رہے اور ہر جگہ مدارس کا یہ نظم و نسق بخوبی چلتا رہا۔ البتہ مشرقی پنجاب انڈیا سے مسلمانوں کے انخلاء کے بعد وہاں قائم شدہ مدارس ختم ہو گئے۔ انہی حضرات نے پاکستان آ کر اسی طرح مدارس قائم کیے اور قرآن تعلیمات کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ ہندوستانی پنجاب میں بھی حضرت اقدس رحمہ اللہ کے خلفاء حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری متولی مدرسہ فیض ہدایت خانقاہ رحیمیہ رائے پور اور دیگر حضرات نے خاصا کام کیا اور جہاں جہاں ممکن ہو سکا مساجد و مراکز کو واگزار کر کے مدارس قرآنیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اب بھی حضرت رائے پوری کے خلیفہ حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی کی زیر پرستی بہت سے مدارس قائم کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ کے وصال سن 1962 کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ کے زیر نگرانی یہ سلسلہ مدارس قرآنیہ بخوبی روز افزوں ترقی پذیر رہا۔ مدرسہ فیض ہدایت خانقاہ رائے پور سے لے کر دونوں ملکوں کے دور دراز علاقوں میں قائم مدارس قرآنیہ نے خوب ترقی کی۔ پاکستان میں بہت سے نئے مدارس کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت علی رائے پوری قدس سرہ کے طے کردہ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار کے مطابق ان مدارس کا نظم و نسق چلتا رہا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرہ کے وصال سن 1992 عیسوی اور خانقاہ رائے پور میں تدفین کے بعد ان کے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدس سرہ نے اس سلسلہ مدارس قرآنیہ کی سرپرستی فرمائی۔ اسی کے ساتھ دروس قرآن کا سلسلہ قائم فرمایا۔ بالخصوص نوجوانوں میں قرآن علوم کے فروغ کے لیے دورہ تفسیر قرآن حکیم کا سلسلہ شروع کیا، جو گزشتہ 45 سال سے پورے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کو مربوط کرنے کے لیے انہوں نے سن 2001 میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور میں قائم کیا، جو بحمداللہ قرآن علوم کے فروغ سلسلے کو بڑی خوبی کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے۔ ادارہ رحیمیہ سے ملحق مدارس اسلامیہ کا مربوط تعلیمی اور تربیتی نظام المدارس الرحیمیہ کے زیر انتظام قائم ہے، جس کے تحت حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے طرز فکر و عمل کے مطابق مدارس عربیہ کا نظم و نسق بہت خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس طرح حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ترجمہ قرآن حکیم اور دروس قرآن کے سلسلے کا تسلسل مشائخ رائے پور کے ذریعے سے نوجوان نسلوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی اتباع میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز تمام سچے کام کرنے والے علماء ربانیین کی محنتوں اور ان کی نگرانی میں کام کرنے والے صحیح فکر و عمل کے حامل مدارس اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، شر پسندوں اور حاسدوں سے انہیں محفوظ فرمائے، آمین۔